خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پاکستان میں رمضان شروع ہوتے ہی مہنگائی کی ایک لہر چل پڑی ہے۔ ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، جبکہ دوسرے ممالک میں جو رمضان آتا ہے تو دوسرے مذاہب کے لوگ مسلمانوں کے لیے چیزیں سستی کر دیتے ہیں، اور یہاں پر حاجی صاحبان اور قاری صاحبان اور مدینہ جنرل سٹور اور مکہ میڈیکل سٹور والے چیزیں مزید مہنگی کر دیتے ہیں، اور انہی پیسوں سے جناب عمرہ کرنے جاتے ہیں اور گناہ بخشوا کر واپس آ جاتے ہیں۔ پیاز 350 روپے کلو ہے، جبکہ بارڈر کے ایک جو لین کھینچی ہوئی ہے اس طرف آپ 10-20 قدم آگے جائیں تو 30 روپے کلو مل سکتا ہے، لیکن ہمیں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں اجازت؟ کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ میں اس چیز کو سمجھ نہیں سکا کہ ایک کانٹے دار تار سے اس طرف پیدا ہونے والا بچہ وہ میرا دشمن کیوں ہے؟ اگر اس کا یہ جرم ہے کہ وہ کانٹے دار تار سے اس طرف پیدا ہوا ہے، تو یہی میرا بھی جرم ہے، میں کانٹے دار تار سے اس طرف پیدا ہوا۔ تو صرف اس لیے میں اس سے نفرت کروں کہ وہ بارڈر کی اس طرف کیوں پیدا ہوا ہے، یہ تو انتہائی گھٹیا حرکت مجھے لگتی ہے۔ اور جو جنگیں ان کے ساتھ کی ہیں تو زیادہ تر ہم نے ان پر مسلط کی ہیں، اور ہمیں مطالعہ پاکستان میں پڑھایا گیا کہ رات کی تاریکی میں انہوں نے حملہ کر دیا۔ یہ کارگل والا واقعہ آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں، کس کی غلطی تھی اور پہلے کس نے حملہ کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا، اور بنگلہ دیش جو ہم سے علیحدہ ہو گیا وہ دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کیا بنگالیوں کے ساتھ، اور بدلے میں جن کو ہم کہتے تھے ہم پر مسلط ہیں اور ہماری معیشت کو تباہ کر رہے ہیں، اب آج ان کی معیشت کہاں کھڑی ہے اور ہماری کہاں کھڑی ہے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ ہتھیار بیچنے والے جو ہے، اب وہی کمپنی انڈیا کو ہتھیار دیتی ہے، وہی پاکستان کو دیتی ہے، اور جنگ کروائی جاتی ہے۔ پہلے کچھ عرصہ پہلے ہتھیار اس لیے خریدے جاتے تھے کہ جنگ کی جائے، اب جنگیں اس لیے کروائی جاتی ہیں جناب کہ ہتھیار بیچے جائیں۔ جناب، جو پاکستان کا مسلمان ہے جو بارڈر پر گولی لگنے سے انڈیا کے سپاہی کی، بے شک وہ مسلمان ہو، تو یہ شہید ہو جاتا ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں جو پاکستان کے پر حملہ کرتے ہیں یا ڈیفینس کرتے ہیں، اگر وہ مسلمان بھی ہے تو اس کو ہم پاکستانی شہید ڈکلیئر نہیں کر سکتے، شہادت کا رتبہ نہیں دے سکتے، جبکہ علماء اسلام ہند ان کو شہید قرار دیتی ہے اور ہمیں شہید قرار نہیں دیتی۔ یہ بھی ایک سوال ہے، اور اس سوال کی تہ میں اور اس کے پردے کے پیچھے بہت سے راز ہیں جو سر عام بولے نہیں جا سکتے، اور خاص کر پاکستان میں رہتے ہوئے تو بالکل بھی اس پر آپ کوئی ڈسکشن نہیں کر سکتے۔ 71 کی جنگ میں راشد مناس نے اپنے استاد مطیع الرحمان کو جہاز وہ بھی اپنے وطن کے لیے قربانی دے رہا تھا، جہاز اپنے وطن لے کر جا رہا تھا اور مسلمان تھا، تو راشد مناس نے اس کو روکنے کے لیے طیارہ کریش کر دیا جناب۔ تو پاکستان کی حکومت نے راشد مناس کو ملٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ نشان حیدر دیا۔ اسی طرح بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے مطیع الرحمان صاحب کو آرمی کا سب سے بڑا اعزاز دیا اور اس کو بھی شہید قرار دیا، اور راشد مناس کو بھی شہید قرار دیا۔ اب یہ دونوں جنت میں اکٹھے بیٹھے ہوں گے یا علیحدہ علیحدہ پورشن ہوں گے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ہم انڈیا سے براہ راست کوئی چیز کیوں نہیں خرید سکتے، اس کے ساتھ تعلقات کیوں نہیں بحال کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں بچپن سے بٹھایا جاتا ہے، اب 6 سال سے بچے سے پوچھ لیں، انڈیا کا نام لے تو وہ نفرت کا اظہار کرے گا، کیونکہ ابھی تک اس کو کوئی کسی قسم کی باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ اس کے
شعور میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ جناب انڈیا ہمارا دشمن ہے، اور پاکستان آرمی اگر ان کو نہ روکے تو وہ ہم پر چڑھ دوڑیں گے اور ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ ایسے جو علماء ہیں وہ بھی آپ کو یہی رام کہانیاں سناتے ہوئے ملیں گے۔ تو جو ہمارا دفاع کرنے والے ہیں وہ اربوں ڈالر کے مالک ہیں۔ جو غریب آدمی ہے جناب، اس کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ حکومت انڈیا کی ہے، مسلمانوں کی ہے، انگریزوں کی ہے، کیونکہ سب عقائد، سب نظریات اور سب یہ سوچیں، سب دلیلیں، سب جو نظریات ہیں آپ کے، وہ اس وقت ہیں جب آپ کا پیٹ بھرا ہو۔ آپ سب سے بنیادی چیز روٹی ہے، اس کے بعد عقائد بھی ہیں، نظریات بھی ہیں، ملک کی دشمنی بھی ہے اور ملک کے ساتھ محبت بھی ہے۔ ہمیں سارا کچھ جناب غلط بیان کیا گیا، غلط پڑھایا گیا، اور ہمارے ذہنوں میں نفرت بھری گئی۔ میں ایک بندے سے میں اس لیے نفرت کروں کہ بارڈر کے اس سائڈ پہ پیدا ہوا ہے، کیا یہ اس کا قصور ہے؟ یہ قصور اگر اس کا ہے تو میں نے بھی کیا ہے کہ میں بارڈر کے اس سائڈ پہ پیدا ہوں۔ اگر تجارت کھول دی جائے تو ہماری کافی چیزیں بھی انڈیا میں جا سکتی ہیں، اور انڈیا کی کافی چیزیں بھی ہمارے ہاں آ سکتی ہیں۔ لیکن بارڈر اس لیے نہیں کھولتے کہ جب لیگل ہو جائے گا تو وہ ریٹ 30 روپے پیاز لیں گے تو پرافٹ رکھ کے یا سفری اخراجات شمار کریں گے 60-70 روپے دے دیں گے۔ لیکن جب سمگل ہو کے چیز آئے گی جناب، تو جو سمگلنگ کرنے والے ہیں، جس طرح ایران بارڈر سے 30 روپے کا پیٹرول لے کر ہمارے ہاں 290 روپے کا بیچا جا رہا ہے، تو وہ جو درمیان کے پیسے ہیں وہ کس میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے، لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا۔ جو کہے گا اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور یہ جو اپنے اینٹی گروپ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے جناب کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا اینٹی آرمی ہے، ان میں سے بھی آدھے ان کے اپنے ہیں، یہ جان بوجھ کر اینٹی بنے ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل میجر عادل راجہ صاحب جناب، ان نے 20-25 سال نوکری کی اور یس سر کیا اور سلوٹ لگائے، اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ آرمی کیا کر رہی ہے۔ اب جو ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی آرمی بن کے کیا کر رہے ہیں، آپ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے کہ جو حقیقت میں اینٹی ہے وہ اس سے رابطہ کرے گا اور اپنی باتیں جو اس کے ساتھ شیئر کرے گا، وہ اس کے ساتھ شیئر کرے گا، تو وہ ٹریس ہو جائے گا کہ بندہ کون ہے۔ تو وہ بندے کو جب ضرورت پڑے گی تو ڈیٹا ایجنسیوں کے پاس ہوگا اور اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ جناب ہم نہ آرمی کے خلاف ہیں، ہم نہ کسی چیز کے خلاف ہیں، جو عام عوام ہے، ہمیں آپ کے عقائد، آپ کے نظریات، آپ کی حب الوطنی کسی چیز کے ساتھ غرض نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بنیادی انسانی حقوق چاہیے، ہمیں چیزیں سستی چاہیے، ہمیں خیرات نہیں چاہیے۔ ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت کر سکیں اور باعزت طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ اس کے بعد جو نظریات آپ ہمارے ذہن میں ٹھونسنا چاہتے ہیں بے شک ٹھونس دیں، لیکن آپ بچپن میں بچے کے ذہن میں جو نفرت بھرتے ہیں کسی دوسرے کے خلاف، وہ غلط بات ہے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے جناب کہ امت مسلمہ والا چورن جو ہے نا وہ بھی بیچا جاتا ہے۔ ایک میں آپ کو بات سناتا ہوں، تھوڑا غور سے سنیے گا تو اس سے امید ہے آپ کو ساری سچویشن کی سمجھ آ جائے گی۔ میں نے جناب ایک عالم سے، مذہبی عالم سے پوچھا کہ جناب مسلمانوں کی آبادی دنیا میں کتنی ہے؟ تو اس نے بڑے فخر سے بتایا کہ جناب الحمدللہ 1 ارب اور 40 کروڑ۔
یا لگ بھگ جتنا بھی بتایا کہ اس 2-3 دن کے بعد میں اسی عالم کے پاس گیا جناب کہ میرے گھر کے نزدیک جو ہے نا وہ مامبار گھر ہے اور مسجد تھوڑی دور ہے، تو کیا میں اپنی نماز امام بارگاہ میں پڑھ لیا کروں؟ تو اسی عالم نے جو فخر کر کے بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ ہے، اس نے جناب بولا کہ ادھر تو نماز ہوتی نہیں ہے، شیعہ کے پیچھے کیسے نماز ہو سکتی ہے، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج، اور ہے بھی حقیقت، ہر فرقہ دوسرے فرقوں کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہے۔ تو میں نے پھر جب اس سے یہ سوال کیا کہ کل جب آپ نے میں نے پوری آبادی مسلمانوں کی پوچھی تو اس میں آپ نے تقریباً 30-40% جو شیعہ ہیں ان کو ملا کے مسلمانوں کی کل آبادی کیوں بتائی؟ اور اسی طرح اگر میں آپ سے پھر پوچھوں گا کہ مجھے اہل حدیث یا وہابیوں کی مسجد میں نماز پڑھ دینی چاہیے، تو اس کو بھی آپ بولیں گے کہ یہ پڑھنا جائز نہیں ہے، تو وہ ان کو بھی کفر کا فتویٰ ہے۔ تو پھر آپ نے جناب ٹوٹل آبادی 1 ارب 80 کروڑ 40 کروڑ مجھے کیوں بتائی؟ سب دکانداریاں ہیں، اپنی اپنی دکانداریاں انہوں نے چلانی ہیں، اور یہ ملا ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ اتحاد ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتا ہوں، کیونکہ میں ایک عام آدمی ہوں۔ اللہ حافظ۔